اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بہن بھائی سے چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس چینل کی جتنی بھی انکم ہوگی پاکستان کے اندر جو غریب غربا لوگ ہیں ان میں تقسیم کی جائے گی۔ تو آج مطیع اللہ جان جو کہ مسلم لیگ نون کا ٹاؤٹ جانا جاتا ہے، کس طرح اس نے عمران خان صاحب کے حق میں بات کر دی۔ یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جو ارشد شریف کے منہ کے اندر مائک ڈھسا کر ارشد شریف کے منہ سے باتیں نکلواتا رہا۔ تو آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اپنی حکومت کی مدت ختم ہونے سے میرے خیال میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ بنیادی طور پہ افواج پاکستان، فوج کے سپہ سالار اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک سازش تھی۔ انہوں نے خاص طور پہ افواج پاکستان اور سپہ سالار کو بھی کہا ہے کہ یہ ان کا تختہ الٹنے کی کوشش تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف صاحب سپہ سالار کے کون سے تخت کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الٹنے کی ایک سازش تھی، کیونکہ عام طور پہ تخت تو حکومت کا ہوتا ہے اور تختہ حکومت کا الٹا جاتا ہے، مگر انہوں نے یہ بات زور دے کے کی کہ یہ سپہ سالار کا تختہ الٹنے کی، یعنی جو سپہ سالار صاحب جس تخت پہ ہیں ان کو ہٹانے کی ایک کوشش تھی۔ یہ بڑی سنگین بات ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات پہلی بار اس طرح برملا انداز میں کہی جا رہی ہے۔ اس میں الفاظ کا چناؤ اپنی جگہ، مگر وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد جو 9 مئی کے ملزمات کا جو معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے ایک نئی ڈرامائی صورتحال اختیار کر لی ہے۔ اگر ہم وزیر اعظم کے اس بیان پہ یقین کر لیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو 9 مئی کو گرفتار کیے گئے ہیں، جو سیاسی کارکن بھی ہیں، جو سویلین بھی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے ان فوجی افسران کے ساتھ ہے یا ان اہلکاروں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ مل کے مبینہ طور پہ اور بقول شہباز شریف صاحب کے سپہ سالار کا اور افواج پاکستان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر جو اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ جس قسم کے بھی الزامات ہیں ان سیویلینز کے اوپر، ان کی میکسیمم سزا 2 سال ہے اور 2 سال ہے، تو میرے خیال میں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد کیا واقعی جو مقدمات بنائے جائیں گے وہ سمپل احتجاج کے ہوں گے، توڑ پھوڑ کے ہوں گے، یا جن میں صرف 2 سال سزا ہوگی، یا معاملہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے جاتے جاتے یہ بات کرنا کہ یہ سازش سپہ سالار اور افواج پاکستان کے خلاف تھی، تو یہ بیسیکلی جو مدعی ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، جو اصل مدعی ہیں اس سارے واقعے کے، ان کو تھپکی دے رہے ہیں۔ ان کو یہ شک ہے شاید کہ جب ہم چلے جائیں گے تو یہ معاملہ بعد میں رفع دفع نہ ہو جائے، تو ان کو پبلکلی لوگوں کو سامنے ایک ایسی یہ بھی ڈر ہے کہ رفع دفع، دیکھیں نا، پبلکلی لوگوں کے سامنے ایسی معلومات رکھی جا رہی ہیں کہ جن کے منظر عام پہ آنے کے بعد مدعی کے لیے بھی پیچھا ہٹنا مشکل ہو جائے، تو کیونکہ اور پھر مدعی کے اوپر اندر سے بھی پریشر ہو کہ وزیر اعظم تو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی سازش تھی، آپ کے خلاف تھی، فوج کے خلاف تھی، پاکستان کے خلاف تھی، تو پھر آپ جو ہیں اب کس طریقے سے اس چیز کو، مطلب یہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں شہباز شریف اور بڑے ایک سیاسی انداز سے اس معاملے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ مگر میرا اس میں یہ سوال ہے کہ اس معاملے کی ابھی تک تحقیقات ہو جانی چاہیے تھی، بے شک ہو جائے، اور اگر آرمی کے جو زیر تحویل افراد ہیں ان کے معاملات اگر آگے نہیں بھی بڑھ رہے سپریم کورٹ کی وجہ سے، تو کم از کم ابھی تک جو انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں یا جو دوسرے سیویلین عدالتیں ہیں وہاں پہ تو یہ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے۔ فاروق بلوچ جو ہیں میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو اس آرڈر کے خلاف ڈیفینیٹلی شاید پروسیکیوشن اپیل میں بھی جائے گی، تو بہت سارے دوسرے معاملات ہیں جو اس سامنے خان کو جو لوگ جس طرح لائے تھے ان لوگوں نے اسی طرح اس کو ہٹا بھی دیا ہے۔ تو خان صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو وہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو ان غلطیوں کا ادراک کریں، اس سے کوئی سبق سیکھیں، اور کم از کم جس طرح اب نواز شریف جو ہیں وہ سیاسی بن گئے، لیڈر بن گئے، اس طرح خان صاحب کو بھی کم از کم تھوڑا بہت سیاسی بن جانا چاہیے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے ویڈیو کے اندر کس طرح مسلم لیگ نون خود بے نقاب ہو چکی ہے۔ یہ لوگ کس طرح چور دروازے سے حکومت میں آئے، حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کس طرح ملک کا بیڑا غرق رکھ دیا، کس طرح پارلیمنٹ کے اندر دن بدن جو بل پاس کروا کر کس طرح پی ٹی آئی کو ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب پہ جو ہے اتنے سخت کیس کیے گئے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے سیاست سے سائڈ پہ کیا جائے۔ کس طرح یہ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ
پاکستانی عوام کے پاس ووٹ لینے جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔